انما المؤمنون اخوة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام ایک ہو مسلم کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ عالم زیب حاضر خدمت ہے. ناظرین، حکومت نے 172 افراد کے نام ACL میں ڈال دیے تھے. آج ہی سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ایکشن لیا. چیف جسٹس صاحب نے اپنے ریمارکس دیے کہ یہ ان لوگوں کے نام ACL میں کیوں ڈالے گئے، یہ شخصی آزادی کے منافی ہیں. ہم آج بات کریں گے کہ کیا جو 172 افراد کے نام حکومت نے ACL میں ڈالے تھے اب وہ نام نکالے جائیں گے، کیا حکومت اپنا فیصلہ واپس لے لے گی. دوسری طرف یہ بھی ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب نے یہ بیان دیا ہے، ایک طرف حکومت نے اپنا فیصلہ دیا، اس کے اوپر آ کے چیف جسٹس نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، تو ایک عوام کے اندر ایک تشویش پائی جا رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو آج ہم اس حوالے سے جان زیب صاحب سے وضاحت سنیں گے اور جان زیب صاحب اس کی وضاحت دیں گے. پروگرام کے دوسرے سیشن میں ہم بات کریں گے کہ سال کا آخری دن ہے، بہت سارے لوگ ہیں آپ کو میسیج بھی کرتے ہوں گے، نئے سال کی مبارکباد بھی دیتے ہوں گے. ہم پروگرام کے آخر میں، دوسرے سیشن میں نہیں بلکہ آخر میں، ہم آپ کو نئے سال کے حوالے سے جان زیب صاحب کا پیغام آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اسی طرح بات کریں گے کہ کہا جا رہا ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کے لیے خطرات بڑھ رہے ہیں، لیکن نئی خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ چونکہ پنجاب میں PTI کی حکومت ہے تو سندھ میں جس طرح پیپلز پارٹی کے لیے خطرات بڑھ رہے ہیں، اسی طرح پنجاب میں PTI کے لیے بھی خطرات آئے روز بڑھ رہے ہیں. اس کی وجوہات کیا ہے یہ بھی ہم پروگرام میں جانیں گے. بات آگے ہم کریں گے ایران میں اسکول، یونیورسٹی اور کالج کے طلباء سے لے کر عام مزدور تک سب سڑکوں پہ نکل آئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ایک عرصے سے مظاہرے جاری ہیں، احتجاج جاری ہیں. مظاہرین کا کہنا کیا ہے، ان کا مطالبہ کیا ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اور آخر میں ہم بات کریں گے پاک سعودی تعلقات میں ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، نئی جہات سامنے آ رہی ہیں. اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے چونکہ نئی حکومت نے آتے ہی سعودی عرب کو بڑی ترجیحی بنیادوں پہ رکھا تھا. اپنے دوستانہ تعلقات کو مد نظر رکھ کے نئی حکومت کے بڑے اچھے مراسم انہوں نے جاری کیے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں. اس حوالے سے جو ان کے خدشات ہیں یا جو ان کے اعتراضات ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے. بات کرنے کے لیے حسب سابق جان زیب صاحب تشریف فرمائیں. جان زیب صاحب بہت شکریہ، نوازش آپ کی. ناظرین، آپ کا بھی بے حد شکریہ. پروگرام کے دیگر مہمانان گرامی میں سے سابق وزیر اعظم جناب راجہ پرویز اشرف صاحب ہمارا ساتھ دیں گے، ریٹائرڈ جسٹس جناب وجیہ الدین صاحب بھی ہمارا ساتھ دیں گے، اور ایران سے محمد عمر ملازئی صاحب ایرانی صورتحال سے ہمیں آگاہ کریں گے. تو جان زیب صاحب کیا کہتے ہیں؟ سپریم کورٹ کی جو آج کی سماعت تھی اور چیف جسٹس کے ریمارکس تھے، اس کے اوپر آپ نے بھی بڑا حیرت کا مظاہرہ کیا تھا، جو فیس بک پہ آپ نے ایک تحریر لکھی تھی. 172 نام ڈال دیے گئے ACL میں، تو آج ہی اس کے اوپر اعتراض آ گیا کہ یہ کیوں ڈالے گئے. کیا وجہ کیا بنی؟ کیوں چیف جسٹس صاحب کو حکومت کا یہ فیصلہ اچھا نہیں لگا، یا پھر کیا تاثر دینا چاہتے ہیں وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے تو عبداللہ صاحب، میں چیف جسٹس صاحب کے ہر فیصلے کی حمایت کرتا رہا ہوں، کرتا رہوں گا انشاءاللہ، جو بھی چیف جسٹس آف پاکستان ہو. لیکن تھوڑا سا مجھے جیسے پوری پاکستانی عوام تذبذب کا شکار ہوئی ہے، حیرت کا شکار ہوئی ہے، میں بھی تھوڑا سا اس میں مبتلا ہوا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ جان علی کے بارے میں پچھلی سماعت میں چیف جسٹس نے کہا کہ وہ معصوم چھوٹی سی بچی ہے، اس سے کیا ہوگا، اس کی طبیعت کیسے اتنی زیادہ خراب ہوگی، اسے واپس لے کے آئیں، وہ باہر گئی کیسے؟ ٹھیک ہے، وہی چیف جسٹس صاحب پوچھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے جو صاحبزادے ہیں وہ باہر کیسے گئے، حسن اور حسین باہر کیسے گئے. ہم نے دیکھا کہ ماضی میں
لوگ جو باہر جاتے ہیں، وزیر خزانہ جو ہمارے اسحاق ڈار صاحب وہ باہر چلے گئے، واپس نہیں آئے، تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ واپس جاتے ہیں لیکن واپس آنے کے لیے نہیں آتے وہ پھر پرویز مشرف صاحب کو واپس کوئی طاقت نہیں لا سک رہی، تو یہ عدالتوں کو وہ چیلنج کرتے ہیں۔ اب جب نئی حکومت نے ایک بڑا احسن اقدام کیا کہ جن بندوں کے نام آئے، ہوتا بھی یہی ہے دنیا کے مہذب ملکوں میں ہوتا بھی یہی ہے کہ جب تک ان کے تحقیقات مکمل نہیں ہوتی ان کے نام ECL میں ڈال دیے جاتے ہیں تاکہ وہ بھاگ نہ سکیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو اپوزیشن کا اعتراض ہے وہ بھی بڑا موضوع قسم کا اعتراض ہے کہ آپ نے تحریک انصاف کے لوگوں کے نام کیوں نہیں ECL میں ڈالے جن پہ مقدمات ہیں؟ یہ بھی ہونا چاہیے تھا، نام ان کے بھی ڈالے جانے چاہیے جن کے نام نیب نے جن کے خلاف انکوائری کر رہی ہے یا جن کے خلاف تحقیقات چل رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومتی عہدیداروں کے بھی نام ECL میں ڈالنے چاہیے تھے۔ اب جب چیف جسٹس صاحب نے یہ بیان دیا کہ 172 بندوں کے نام آپ نے کیوں ڈالے، یہ شخصی آزادی کے منافی ہے، تو میں بڑا حیران ہوا ہوں کہ شخصی آزادی سے چیف جسٹس کا کیا مطلب تھا؟ اگر یہ بندے پاکستان چھوڑ کے چلے جاتے اور اس تاریخ پہ چیف جسٹس نے جو میرے مطابق تھا، چیف جسٹس نے یہ کہنا تھا کہ پیش کرو یار ان بندوں کو، وزیر داخلہ کو طلب کیا جائے، مشیر وزیر داخلہ انہیں طلب کیا جاتا، ان سے کہا جاتا جی آ جاؤ جی میدان میں، گئے کیسے بندے؟ آپ کو پتہ نہیں تھا، آپ نے اجازت کیسے دی؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حکومت سوئی ہوئی ہے۔ اب جب حکومت نے پہلے ایکشن کر دیا ہے تو میرے خیال میں سپریم کورٹ اس چکر میں ہے کہ میں تو 15-20 دن رہ گئے میرے آرڈر سے پہلے ہی انہوں نے اپنی ایفیشنسی دکھائی ہے، میرے نمبر بننے تھے، میڈیا وار میں آگے آنا تھا، تو یہ تحریک انصاف کی حکومت پہل کر گئی، انہوں نے نام ڈال دیے۔ جو بھی میں سمجھتا ہوں ابھی تھوڑی دیر بعد ہمارے ساتھ راجہ صاحب ہوں گے، راجہ صاحب کے نام پہ 41-42 ارب کی کرپشن کا کیس ہے، آخری چند دنوں میں یہ 2 دفعہ سوابدیدی فنڈ کھا گئے، تو کہاں گیا وہ فنڈ، کدھر لگایا؟ وہ کم سے کم اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، وہ میرا اور آپ کا پیسہ ہے، اور ہمارے پیسے پہ میں سمجھتا ہوں کہ کتنی فراخ دلی سے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب کو میرے خیال میں یہ علم نہیں ہے کہ وہ ہمارے بچوں کی تعلیم کا پیسہ تھا جو یہ لوگ کھا گئے ہیں، جو منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر گیا ہے، تو انہوں نے بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا، اربوں خربوں کی منی لانڈرنگ میں انہوں نے کہا جی کیسے نام، شخصی آزادی۔ میں سمجھتا ہوں کہ شخصی آزادی مختلف طریقے کار ہیں، شخصی آزادی ہر بندہ عدلیہ پہ وار کر رہا ہے، ہر بندہ فوج پہ وار کر رہا ہے، ٹی وی کی بات کرتے ہیں، تنقید کا جواب دیا جا رہا ہے، سوالوں کے جواب دیے جا رہے ہیں، لیکن یہ شخصی آزادی نہیں ہے، یہ تو آپ لوٹ مار کی آزادی دے رہے ہیں۔ اگر ان کے ابھی کیا چانسز ہیں، یعنی حکومت کو انہوں نے ریویو کے لیے دوبارہ دیا ہے؟ آگے تو جب چیف جسٹس نے پوچھا، چیف جسٹس اپنا کلی کھولتے جا رہے ہیں۔ اب چیف جسٹس کے انحصار پہ دیکھیں، سابق وزیر اعظم کو سزا ہوئی، وہ کرپشن کے کیس میں معطل ہوئے، تو اب جس کیس میں وہ معطل ان کو کیا گیا، وزیر اعظم کی کرسی سے انہیں ڈی سیٹ کیا گیا، اس کیس میں ان کو بری کر دیا نیب عدالت نے، جس JIT کی تحقیقات پہ وزیر اعظم کو۔ اب چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ ان کے نام ECL میں ڈالیں؟ تو جب جو JIT چیف جسٹس نے بنائی ہے اس JIT کی تحقیقات میں یہ مینشن کیا گیا کہ ان بندوں کے نام ECL میں ڈال دیں، تحقیقات سامنے آنے کے پیش نظر یہ بھاگ سکتے ہیں۔ تو جو حکومت ہے، کابینہ ہے، انہوں نے وہ سمری JIT کی سامنے رکھی، اس سے منظوری دی اور ان کے نام ECL میں ڈال دیے۔ تو ابھی کیا چانسز ہیں، نکال دیے جائیں گے؟ نہیں نکالے تو کچھ نام ہو سکتا ہے نکل جائیں، وزیر اعلیٰ جیسے ہے سندھ کا وزیر اعلیٰ، اس کا نام نکل جائے، باقی 3-4 نام جو وکیل ہیں شاید ان کے فاروق ایچ نائک کا نام نکل جائے، 1-2 اور بندے ان کا نام نکل جائے، لیکن باقی جو نام ہے وہ رہیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے اس وقت، اگر ان کے نام نکال دیے گئے، رائے صاحب آئیں گے ہمارے ساتھ، ان کا نام بھی ECL میں ہے، اگر ان کے نام نکال دیے گئے تو یہ تو ملک سے فرار ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے۔ تو کیا یہ فیصلہ کوئی جو پیپلز پارٹی اس کے فیور میں نہیں جاتا؟ وہ تو ظاہر بات ہے خوش ہو گئے ہوں گے کہ یار پیپل پارٹی والوں کو اس وقت ہمارے ہاں بدقسمتی سے، ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو PTV پہ ایک ڈرامہ لگتا تھا، مجھے اب ڈرامے کا نام نہیں یاد رہا، الیکشن کے دنوں میں وہ ایک دفعہ میں نے دیکھا تھا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ الیکشن کے آخری جلسہ ہوتا ہے، آخری جلسے میں انہوں نے بندے مارنے ہوتے ہیں، تو وہ جو گاؤں کے بڑے سردار ہوتا ہے اسے رابطہ کرتے ہیں، کہتے ہیں یار ایک وہ جو ایکٹیو ہوتا ہے بندہ سیاسی طور پہ جو ایکٹیو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں یار ایک بندہ مارنا ہے، تو بندے کے کتنے پیسے، وہ دیکھتے ہیں سب سے مجبور کون ہے، جو سب سے مجبور ہوتا ہے اس کے پاس جاتے ہیں، اسے 1 لاکھ روپے کی بات کرتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ 98 کے الیکشن کی بات ہے یا اس سے پہلے جو الیکشن ہوئے تھے اس کی بات ہے، تو وہ کہتے ہیں یار ایک بندہ مارنا ہے، 1 لاکھ روپے میں بندہ مارنا ہے، تو 1 لاکھ روپے میں بندہ مارنے کے چکر میں جب الیکشن وہاں جاتے ہیں تو وہ جلسہ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں 2 لاشیں آ جاتی ہیں، جو وہ ڈیرا ہوتا ہے اس کو بھی مار دیتے ہیں، جو جس نے پہلی لاش کا ٹھیکہ کیا ہوتا ہے نا اس کو بھی مار دیتے ہیں،
تو وہ گھر والے پوچھتے ہیں کہ اس کو کیوں مار دیا؟ کہتے ہیں جی یہ ₹1,00,000 پکڑے نا آپ، ہمیں 2 لاشیں چاہیے تھی وہاں پہ۔ اب پیپل پارٹی تو چلتی ہی لاشوں پہ ہے، پہلے بھٹو صاحب کو زندہ رکھا، اب بی بی زندہ ہو گئی ہیں، اب انہیں تیسرا دور میں اب زرداری صاحب کرنا ہے۔ جو پچھلا الیکشن ہوا 2013 کا الیکشن، اس میں راجد صاحب سے پتہ نہیں اس بات کا وہ جواب دیں گے کہ نہیں، کہ راجد صاحب کو پوری یہ ایجنسیوں نے بتایا تھا کہ آپ کو مارنا ہے انہوں نے، اپنے راجد پرویز اشرف صاحب کو۔ اچھا، جی جی، یعنی قربانی ان کی تھی۔ ہاں جی، قربان اگر الیکشن کمپین میں نکلتے تو ایجنسیوں کی پوری رپورٹ تھی کہ ان کا جو ہے وہ قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے، اور وہ قاتلانہ حملے میں کوئی ملوث اور نہیں، یہ تو انہیں نہیں بتایا گیا نا کون تھا ملوث، اس میں خود ان کی پارٹی کے لوگ تھے کہ ان کو ایک سیاسی شہید چاہیے تھا۔ اور یہ جو شہادتیں سیاسی طور پہ اب یہ ان کو فائدہ تو ضرور ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم جیلوں میں چلے گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں ہماری حکومت ہوتے ہوئے ہم پہ کرپشن کیسز بنائے جا رہے ہیں، لیکن حکومت کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان یہ ہوگا کہ یہ کرپشن کے کیسز ثابت کرنے ہوں اچھا، گے۔ لوگوں کی ذہن میں بشمول میرے ایک سوال آتا ہے، جس طرح پہلے نام ACL میں آ گئے تو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یار ابھی تو بڑے بڑے جو مگرمچھ ہیں ان کو پکڑا جائے گا، لیکن اب چونکہ چیف جسٹس صاحب نے اس طرح کا ایک بیان دے دیا، کیا جو خطرہ تھا یا جو لوگوں کی ایک سوچ تھی کہ نواز شریف کا جو حشر ہوا وہی زرداری کا ہو گیا، وہ خطرہ ٹل گیا یا وہ برقرار ہے ابھی تک؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کافی سارا ریلیکس مل گیا۔ ایک عدلیہ ایک بہت بڑی پاور ہے جی، ظاہر بات ہے، چیف جسٹس صاحب چیف جسٹس کے جو بیانات انہوں نے کہا جی کہ گورنر راج اگر کسی نے لگایا تو وہ 1 منٹ میں میں ختم کر دوں گا، قانون ہم بنا کے بھیجتے ہیں پارلیمان کو، تو قانون مجھے کوئی نہ سکھائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافی طرح ریلیکس دے گئے ہیں چیف جسٹس صاحب۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیف جسٹس صاحب کے یہ بیانات اور یہ الفاظ، یہ ٹون جو ہے، یہ پیپل پارٹی کے لیے، مسلم لیگ نون کے لیے کیوں نہیں تھی؟ کیا ان کا کوئی ذاتی رنجش تھی ان کے ساتھ؟ یہ اب سوال پیدا ہوتا جا رہا ہے، اور یہ بڑی تقویت ملتی جا رہی ہے اس سوال کو۔ آج کی جو کارروائی تھی اس کے مقابلے اگر اس کا کمپیریزن کریں نواز شریف کے کیسز کے ساتھ، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج چیف جسٹس صاحب نے بہت لچک دکھائی ہے پیپل پارٹی کے لیے۔ تو یہ پیپل پارٹی کے لیے لچک اتنی زیادہ ہے، اس کے پیچھے کیا ہے اسباب ہیں؟ یہ تو 2 سال بعد جب چیف جسٹس صاحب میڈیا پہ خود، چیف جسٹس صاحب کو اگر اللہ نے زندگی دی 2 سال نکال کے ریٹائرمنٹ کے بعد، تو جب میڈیا پہ آئیں گے ان کے بیانات تو پھر دیکھنے والے ہوں گے کہ کیا کیا انہوں نے کیا نہیں کیا، اور پھر جب کوئی لکھے گا تاریخ تو اس میں یہ واضح ہوگا کہ یہ اس وقت کیا ڈرامہ چل رہا تھا۔ لیکن بہت سارے اب انصاف کے نظام پہ بہت سارے سوالیہ نشان اٹھ گئے ہیں چیف جسٹس صاحب کے آج کے ریمارکس کی وجہ سے۔ تو راجد صاحب کو لے لیتے ہیں۔ جی ضرور جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم راجد صاحب۔ جی وعلیکم السلام جناب، جی السلام علیکم۔ آواز ادھر نہیں آ رہی، اسٹوڈیو میں آواز نہیں آ رہی۔ جی جناب آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم۔ ہیلو، وعلیکم السلام۔ میرے خیال میں آواز یہاں سے کوئی مسئلہ کر رہی ہے۔ جی جانزیب صاحب، راج صاحب سے دوبارہ لیا جائے جی کال پہ راج صاحب سے۔ تو کیا حکومت اپنا فیصلہ واپس لے لے گی؟ نہیں، حکومت فیصلہ نہیں واپس لے گی۔ حکومت میرے خیال میں یہ کرے گی کہ جو لوگ شامل ہیں ان میں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ اس میں مراد علی شاہ صاحب کا نام نکل جائے گا، اب ان کے نام پہ جو تلوار لٹکی ہوئی تھی وہ ہٹ جائے گی، تھوڑا سا ریلیکس ملے گا۔ اگر انہوں نے پہلے 15 دنوں کے اندر جانا تھا تو اب انہیں مزید 20 دن اور مل جائیں گے، جانا تو ان کا ٹھہر گیا ہے۔ مراد علی شاہ صاحب اب وزیر اعلیٰ سندھ مزید نہیں رہیں گے، جو مجھے لگتا ہے آنے والے دنوں میں وزیر اعلیٰ کی تبدیلی پہ حکومت راضی ہو جائے گی، وزیر اعلیٰ کی تبدیلی پہ ان کے معاملات بھی سیٹ ہو جائیں گے۔ السلام علیکم راجد صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ راج صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے وقت دیا۔ راج صاحب ہم بات کر رہے ہیں، آج سپریم کورٹ نے کچھ ریمارکس دیے ہیں چیف جسٹس صاحب نے، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور کچھ دیگر افراد کے 172 افراد ٹوٹل ملا کے نام ACL میں ڈالے گئے تھے، تو لوگوں کے تحفظات کچھ زیادہ تھے کہ پیپلز پارٹی کے اوپر بھی اب شکنجہ سخت ہوتا جا رہا ہے۔ آج چیف جسٹس صاحب نے اس کے برخلاف یعنی بیان دیا ہے کہ ان کے نام کیوں ACL میں ڈالے گئے ہیں، یہ شخصی آزادی کے منافی ہے۔ تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اپوزیشن والے تو ویسے بھی اس سے جو احتساب ہے اس کے اوپر اعتراضات کر رہے ہیں، لیکن آج چیف جسٹس صاحب کا یہ نرم گوشہ پیپلز پارٹی کے لیے یا پیپلز پارٹی کے افراد کے لیے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جی، اس کو سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب نے بالکل حقائق پر مبنی اور قانون کے مطابق ایک بات کی ہے کہ بھائی اگر یہ جو
قانون ہے ECL کا, ایگزٹ کنٹرول لسٹ کا, وہ یہ نہیں ہے کہ آپ ہر آدمی کو دھڑا دھڑ جس کو چاہتے ہیں کہ وہ اس کو خوف زدہ کرنے کے لیے, اس کو پریشرائز کرنے کے لیے, یا اس پر ایک اسٹگما لگانے کے لیے, اس کی شخصیت پر ایک داغ لگانے کے لیے آپ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ پر سفر کی پابندی ہے. یہ انسان کے بنیادی حقوق میں ہے کہ اس کی جو رائٹ آف موومنٹ ہے اس کو کوئی ریسٹرکٹ نہ کرے, اور یہ اس پر آئین پاکستان اس کو جو ہے وہ یہ رائٹ جو ہے وہ دیتا ہے. اور چیف صاحب کا بھی یہی کہنا تھا کہ بھائی اس قانون کو غلط نہ استعمال کریں. یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جن کے بارے میں شبہ ہوتا ہے کہ یہ بھاگ جائیں گے اور واپس نہیں آئیں گے. آج کل تو دنیا ویسی سیمنٹ سکھیڑ کے بڑی چھوٹی سی جگہ رہ گئی, کہیں بھی نہیں کو بھاگ کے جا سکتا, نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ ابھی تحقیق کی نہیں ہوئی, تفتیش ہی نہیں ہوئی. ابھی تو صرف ایک GIT میں نام آئے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ کسی ڈپارٹمنٹ نے اس کی انٹروگیشن کرنی ہے, اس میں تفتیش کرنی ہے, پھر حقائق سامنے آنا ہے, پھر جن لوگوں پر الزام لگے ان کا موقف سامنے آنا ہے. ابھی ون سائیڈڈ سٹوری پر تو انفارچونیٹلی تمہارا میڈیا بھی ایسا ہے کہ وہ طوفان کھڑا کر دیتا ہے, پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 3-4 دن میں کیا کچھ نہیں ہوا ٹیلی ویژن کی اسکرین پر پاکستان میں, اور اس طرح پتہ چل رہا تھا کہ فلاں بھی گرفتار, فلاں بھی گرفتار, فلاں بھی گرفتار, 31 تاریخ کو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. آخر میں تو وہ کچھ بھی نہیں ہوا. وہ بقول غالب کے کہ سنا تھا کہ غالب نے انہیں یہ پرزے, ہم بھی گئے تھے مگر تماشا نہ ہوا. اچھا, تو جو رائے صاحب جو خطرات تھے مثلا لوگوں یہ ہے, لیکن چیف صاحب نے بڑا واضح طور پر کہا ہے ایک تو جمہوریت جو ہے اس کو کوئی مجمدی پہنچنی چاہیے, دوسرا گورنر راج وغیرہ یا اس قسم کے جو بیانات ہیں یہ سب جو ہے وہ ان کو اچھی نگاہ سے انہوں نے نہیں دیکھا, اور اس پر انہوں نے جو ہے وہ بڑے خوبصورت انداز سے جو ہے وہ ایک تنبیہ کی ہے وفاقی حکومت کو. اس طریقے سے اگر آپ کریں گے تو ہم ادھر بیٹھے ہیں جمہوریت کا دفاع کرنے کے لیے. رائے صاحب, ماضی میں دیکھا گیا کہ پیپل پارٹی یہ کہتی رہی کہ جمہوریت کو پنپنے نہیں دیا جا رہا, لیکن عدالتیں جو ہیں وہ پیپل پارٹی کے خلاف استعمال ہوتی رہی ہیں. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو آج تو عدالت سے بہت بڑا ریلیف مل گیا, اور آپ بھی ماشاءاللہ ابھی تو کوئی ایسا ریلیف بات نہیں ہے ہمارے. دیکھیں میں آپ ان کو ریلیف نہیں کر, یہ حقائق میں بڑی بات ہوتی ہے. اس کو جسٹیفائی کرنا ہی بڑا مشکل تھا کہ آپ نے 172 بندوں کی لسٹ بنا کے سب کو کہا ٹھوک دو بابا ECL, ایسے ہوتا نہیں ہے نا. کوئی بنانا ریپبلک تو بھی نہیں ہے نا, یہاں آخر کو آئین ہے, قانون ہے, بکلا ہے, ایک سول سوسائٹی اس کو دیکھنے والی میڈیا ہے. یہ سب چیزیں جو ہے نا, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ان پر ابھی تحقیق بھی نہیں شروع ہوئی تو ان کو ECL میں ڈال دو, اور جن لوگوں کی تفتیش ہو رہی ہے وہ PTI سے ان کا تعلق ہے, ان کو تو آپ نے نہیں ڈالا ECL پہ, بلکہ وہ جو آپ کے ایڈوائزر تھے یا اسپیشل اسسٹنٹ تھے ان سے تو کورٹ نے ختم کر دیا ECL ان کے اوپر سے. تو رائے صاحب جو یہ کہا جا رہا ہے جی زلفی بخاری صاحب جو ہیں ان سے وہ بھی ECL پہ ان کو ڈالا گیا تھا, پھر نام نکال دیا گیا. رائے صاحب یہ کہا جا رہا ہے جو چیلنجز ہے نا میرے بھائی, وہ اس چیز سے متغاضی ہیں کہ ان باتوں میں الجھنے کے بجائے ہمیں پاکستان کے عوام کی جو پرابلمز ہیں, ان کے جو ایشوز ہیں ان پر بات کرنی چاہیے, ان کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور اپوزیشن کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, حکومت کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. یہ جو لوگ چونک اور صبح سے لے کے شام تک دستوں پر پاؤں ہونا جو ہے یہ تماشا لگ سکتا ہے, ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے لوگ بیٹھ کے اور برا اچھا کہہ سکتے ہیں, لیکن ملک کا نقصان ہے. لیکن رائے صاحب یہ جب کیسز بنتے ہیں اور کیسز کھلتے ہیں, انکوائری شروع ہوتی ہے, تب عوام کی فلاح بہبود کیوں یاد آتی ہے ہمیں؟ پہلے 11-12 سال ہو گئے ہیں سندھ میں, میں دیکھا نہ میگا پروجیکٹ بنا عوام کی فلاح بہبود کا سندھ میں, نہ کچھ ہوا, نہ کراچی کو آپ نے بہت کچھ بنا. دیکھیے آپ یہ گریجویٹ فکر کہہ رہے ہیں نا میرے بھائی, یہی تو غیر مطالعہ صحافت ہے میری ساری سے. آپ کو کیا پتا کہ وہاں کیا ہوا ہے, نہ آپ گئے ہیں, نہ آپ اخبار 5 روپے کی پڑھ کے یا ٹی وی دیکھ کر جو ہے وہ رائے بناتے ہیں. کس نے ریسرچ کی ہے, کون گیا جیسا دیکھا ہوگا کہ وہاں نہروں کی لائن میں کی ہے, پہلی دفعہ سیمنٹڈ نہریں ہو رہی ہیں, وہاں پر پانی بہتر ہو رہا ہے, پانی کو بہتر طور پر استعمال ہو رہے ہیں, میڈیکل بہتر فیسلٹیز مل رہی ہیں, اور پاکستان کے سندھ کے لوگوں نے بہت پہلے سے زیادہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پاگل ہو گئے؟ نہیں رائے صاحب, پہلے سے آپ فرما رہے ہیں کہ پہلے سے
राज साहब आप वही फरमा तो रहे मैं हैं कहता कि हूँ, पहले से हम ज्यादा सब लोग जो है, देखिए एक बड़ा जिम्मेदाराना बात है, आप मुझसे बात कर रहे हैं मेरे भाई, मैं आपको बात कुछ नहीं हूँ, आपने मुझे, मेरी आदत है जब मुझे जो भी कहे तो मैं आ जाता हूँ टेलीफोन पे, पर आपने मदीना का नाम लिया तो मैं आपको ये कहता हूँ कि ये बड़ी जिम्मेदारी की बात है। बात कर देनी और बात है ना, आप लोगों की रिसर्च है ना, 5-15 बंदे देते हैं ना, कुछ स्टोरी है, सिर्फ बैठ के टेलीविजन पर सबसे सस्ता तो यही काम है ना जी। आप देखिए बीबीसी को वो जो रिसर्च करते हैं कितने पैसे, लाखों के 7 से करोड़ों उनके पैसे खर्च होते हैं, कई माह रिसर्च करने के बाद वो अपने आवाम को खबर देते हैं। अमेरिकन देख लें, दुनिया की टेलीविजन देख लें, एक हम है कि हमने एक कैमरा रखा हुआ होता है, 2-4 गलियां देनी लेनी है बस, और उसके बाद हमारा क्या है, ये प्रोग्राम बन जाता है। नहीं, कुछ इसलिए मैं कहता जमीनी हूं, राज साहब बात जमीनी नहीं है। हकायक भी तो होते हैं ना। अब हम चले मीडिया वाले बदनाम हैं, अकायक में लेकिन आप अकायक ये है कि अकायक सिर्फ मतलब क्यों नहीं है ना, आप अवाम की बात कर रहे हैं, हमसे कर रहे हैं, हम 24 घंटे अवाम में रहते हैं। अवाम ने ये आप राय साहब आप बड़ी नवाजिश, आपको मदीना का नाम हमने दिया आप आए, लेकिन मेरा तल्लक भी गुजर खान से है, जातली से है। गुजर खान से ये देखा, अगर हमने गुजर खान के लोगों ने हमें एक सवाल वोट दी, मैं खुद वहाँ मौजूद था इस इलेक्शन में, मैं वहाँ आपके इलेक्शन को सारा कवर करके आया हूँ, और हम ज़मीनी हकायक को देख के सर स्टोरी बनाते हैं, और जो हकायक होते हैं उसी पे बात करते हैं। दूसरा हकायक के मुनाफी सर जिन्होंने बात करनी है, सर 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 नवाज़िश सर, हमारी गाल में सुनना यार, आपकी दुआई यार, मेरी गलती जातवी नहीं हो तो दसो कि चलो पाकिस्तान बढ़िया, ये पीपल्स पार्टी ने हुकूमत आई है तो मंगरा से कुमार रोड बनी है, तुसा ने घर में गैस लगी है, खड़ियां गलियां थी पईयां, लोगों की रोजगार मिले हैं, उसे लोगों की 11,000 की लोग ज्यादा जो भर्ती है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है आपकी राज साहब, हम तो उन लोगों में से हैं, आपके चाहने वालों में से हैं। कि अभी आपके यात्री पहुंचने में कितना टाइम लगता है मदरा से पहले? राय साहब हम आपके चाहने वालों में से हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम आप हकायक की बात कर रहे हैं, आप हकायक की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम रिसर्च के बगैर, तो रिसर्च के बगैर जो बातें होती है सर, इस पे कानून साजी भी तो आपने करनी है ना, हम तो नहीं कर सकते, हम तो आपको वोट डाल सकते हैं, वो हम कर देते हैं। नहीं, हमने पहले जो की है, मैं आपको बताऊं, मेरा बड़ा एक मस्बत रोल होता है, खास तौर पर मैं जिस वक्त जाता हूँ असेंबली में, तो मैं वही बात करता हूँ जो पाकिस्तान के हक में हो, जो पाकिस्तान के अवाम के हक में हो, खैर किसी तरफ से भी है, अगर हुकूमत की तरफ से आती है बात, मैं समझता हूँ ठीक है, तो मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। इसी तरह मुझे अगर पता चले कि ये पाकिस्तान, अब मैं वज़ीर आज़म बनने के बाद जाकर वहाँ मैं एक रवायती सियासत नहीं कर सकता। तो राय साहब ये जो लोगों का एक लोगों का मतलब इतना बड़ा मनसब अता किया है, तो मैं पाकिस्तान के हक में उसको इस्तेमाल करता हूँ। आप मेरी तकारीर उठा कर देख लें। राय साहब, लोगों का ये एक सोशल मीडिया पे एक यानी एक जहन बना हुआ है कि जिस तरह मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को यानी उसको एहतिसाब के लिए पेश किया जा रहा है, इसी तरह पीपल्स पार्टी वाले भी पेश होंगे, और फिर वही होगा जो मसलन नवाज शरीफ साहब के साथ जो हुआ। तो आप क्या समझते हैं पीपल्स पार्टी की आप लीडरशिप में हैं? देखिए अब क्या करें, फिर सियासत तरीका अख्तियार कर लें, कोई तरीका बताएं आप लोग क्या करना चाहिए। देखिए ना, सोशल मीडिया अब हर चीज के, देखिए एक जिस वक्त कोई इजाद होती है तो वो अच्छाई के लिए भी इस्तेमाल होती है, बुराई के लिए भी इस्तेमाल होती है जी। अब खुदा न खास्ता अगर हम इस मीडिया को गलत इस्तेमाल करना शुरू करता है, राय हमको गलत जगह पर चलाने के लिए, नफरतें फैलाने के लिए, तकसीम करने के लिए, सियासत के नाम पर, मजहब के नाम पर, अल्लाह का नाम, तो ये तो बड़ा मसला है ना जी, जो हम मीडिया इस्तेमाल करते हैं, जो सोशल मीडिया इस्तेमाल होता है उस पर मुझे तो बड़ा अफसोस होता है। वो तो इतने गंदी गंदी बातें लिखी होती है कि कुछ शरीफ आदमी पढ़ भी नहीं सकते, गालियां दी जाती हैं। ये सोशल मीडिया इसलिए तो नहीं बना था, ये तो बना था कि लोग एजुकेट होंगे, लोगों में बेहतरी आएगी, अवेयरनेस आएगी, एजुकेशन आएगी। चलो राज साहब बहुत शुक्रिया, तो सर बेहतरी के लिए करना चाहिए।
अल्लाह ताला तुसां की उत्थे प्यारे गहरे बहुत शुक्रिया सर, टाइम देता है आसानी रिक्वेस्ट है जो तू अच्छा तो नहीं तुसां ना ना जदू भी ऐसी ऐसा हाजिर चलो जज़ाक अल्लाह, ये रिक्वेस्ट करन लगा था जदू असा बुलाया करा जरूर असा की टाइम दिया करो जी, बहुत धन्यवाद सर। तुसां बस तुसां जातली और मदीना में नाल हो तो फिर असा किस तरह मैं थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत मेहरबानी। ओके सर, ये राय साहब के साथ तो आपके बड़े दीनी ताल्लुकात हैं। राज साहब हमारे हल्के से हैं जी। राज साहब असल में बात ये है, जैसे मैं इनको बड़ा शरीफ सियासतदान समझता था ना, यानी है, लेकिन इनके भी बड़े केसेस निकले। शरीफ तो सर सियासत में जब बंदा आता है तो फिर आप देखना उस्मान बज़दार भी शरीफ नहीं रहा सियासत में आके। सियासत नाम इस चीज़ का है मेरे ख्याल में कि उसमें से सियासत का, शराफत का दूर दूर तक आपस में तल्लक आजकल के दौर में ख़त्म हो गया है। अब राय साहब ने जो बातें की हैं, राय साहब ये वो बातें हैं कि जो एक पार्टी लीडर या एक पार्टी वर्कर जो है अपने लीडर के सामने बैठ के करता है कि सर हमने तो ये कर दिया, हमने वो कर दिया, दूध की नहरें बहा दी हैं। अब मुझे भी पता है, आपको भी पता है थर में बच्चे मर रहे हैं, मुझे भी पता है इंसान और जानवर। अब देखिए राज साहब इस बात पर सीख पाओगे कि मैंने कहा कि सिंध में आपने कुछ नहीं किया। वो कहते हैं जी आप सिंध गए, मैं अभी कुछ महीने पहले सिंध पूरा चक्कर काट गया हूँ। अब देखिए उसमें कराची से, आप कराची के अंदर सड़कें टूटी मिलती हैं, कराची से बाहर निकले तो अलग बात है, कराची के अंदर टूटी हुई सड़कें मिलती हैं आपको। अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं है, अस्पताल कराची का जो शरह है, कि जो शरह है इस वक्त कराची टॉप पे है, कराची टॉप पे है। कराची के जो आप देखें, कराची के अंदर जो हॉस्पिटल बने हुए हैं, डिस्पेंसरियाँ बनी हुई हैं, वो किराए पे दी हुई महकमा से हैं, लोग वहाँ पर रह रहे हैं, वहाँ अस्पताल कोई नहीं है। कराची में 6-7 आज के दौर में, इस जब मैं बात कर रहा हूँ आज की इस तारीख में भी ऐसे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे जो बोगस बने हुए हैं। वहाँ पे जो लोगों का जो रहन सहन है वो वहाँ पे उन्होंने डिस्पेंसरी गवर्नमेंट के खाते में बनी हुई है, वहाँ पे रिहाइश रखी हुई है उन्होंने, डॉक्टर कोई नहीं है वहाँ पे। नहीं सूरत हाल अगर हम देखें सिंध पुलिस की देखें या सूरत हाल कुछ दे नहीं सके। फिर जब ये इन पे केसेस खुलते हैं तो फिर अवामी कार्ड का नाम आ जाता है, फिर जब इन पे केसेस खुलते हैं तो आ जाता है। कुछ काफ़ी दिनों से मैं जरदारी साहब बड़े यानी दबंग किस्म की तकरीरें कर रहे हैं, कभी गड़े खुदा बख्श में, मुझे तो अब्दुल्ला साहब वो तो बिल्कुल हिट कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब। इस बात का अफसोस हो रहा है, मुझे तो इस बात का अफसोस हो रहा है, हद दर्जे अफसोस है कि मोहतरमा बीबी जो कुछ भी सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह था, मुझे आज भी याद है कि जिस दिन बीबी की शहादत की खबर सुनी तो मैं खुद फूट के रोया। तो मुझे हैरत होती है कि बीबी की शहादत की वो बरसी मनाने गए हुए वहाँ पे और किसी जालिम ने बीबी का नाम तक नहीं लिया। यार ये जुल्म की इंतहा नहीं, सफाकियत की इंतहा नहीं अब्दुल्ला से, इसे सफाकियत कहते हैं। इतना सफाकाना अंदाज बीबी की बरसी मनाने पे, और जरदारी और बिलावल की तकरीर ख़त्म हुई तो पीछे वो स्टेज सेक्रेटरी कहता है जी सारे दोस्ता गुजारिश है रुक जा मन, वो सिंधी में कह रहा था कि लोग फनकार आ रहे हैं पीछे। वहीं पे फिर नाच तरापा शुरू हो गया, गाना शुरू, डांस धमाका शुरू हो गया। यार आप बीबी की बरसी मनाने गए थे, बीबी के जश्न मनाने गए थे, कोई ये तो लोगों को बता दें कम से कम यार इतना तो करें। आपकी वो मोहसन है, उसकी वजह से आपको इक़्तिदार मिलता है, आप उसकी वजह से आपकी रोटियां लगी हुई हैं, सीधी सी बात है, और आपने उसका नाम तक लेना गवारा नहीं किया। ये सियासत है हमारी, इतनी जालिम सियासत है। चलें फिर एंड कर देते हैं। क्या अभी पीपल्स पार्टी का बिस्तरा गोल होने लगा है? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। पीपल पार्टी का बिस्तरा गोल हुकूमत ये नहीं करेगी। अगर हुकूमत ये गोल करेगी तो इस हुकूमत की सबसे बड़ी ये मैं समझता हूँ कि सियासी तौर पे आप समझ लें या आप ये समझ लें कि इस हुकूमत की ये सबसे बड़ी नाअहली होगी, नालायकी होगी, सियासी बचगाना चाल होगी। वैसे ये कर भी नहीं सकते, उसके लिए एक बहुत बड़ी पावर चाहिए। 51% जो है पीपल पार्टी के लोग, ये जो बातें कर रहे हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएं, खुर्रम शेर ज़मान साहब तहरीक चला रहे हैं। खुर्रम शेर ज़मान साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, आपको भी पता है, मेरे बड़े मोहतरम भाई हैं। खुर्रम शेर ज़मान साहब हो गए, इमरान इस्माइल साहब हो गए या फवाद चौधरी साहब हो गए, वेरी क्लियर ये इस कैलिबर के बंदे ही नहीं है कि ये फॉरवर्ड ब्लॉक बना सकें। अगर फॉरवर्ड ब्लॉक इमरान खान साहब ने टास्क नहीं दिया, इमरान खान ने टास्क इनको, ये चौधरी को नहीं दिया, अपने तई लगे, नहीं ये अपने तई लगे हुए हैं, हवाई फायरिंग करने लगे हुए हैं। इमरान खान अगर किसी को टास्क देता तो इमरान खान का टास्क जो था, मैं जहाँ तक समझता हूँ, इमरान खान जहांगीर तरीन खान को इस्तेमाल करता, हेलीकॉप्टर या जहाज जाता तो देखता वो वापसी भरे हुए आते। इनके सिंध की जो सियासत है ना, सिंध की सियासत आज तक जरदारी साहब को अपने MNA MPs को पैसे दे के राज़ी रखना पड़ता है।
وہاں پیسہ پھینک تماشا دیکھ. تماشا دیں. ان کے یہ تو بیچارے خود ایک ایک 2 ہوٹلوں کے مالک ہیں, یہ اتنا پیسہ پھینک بھی نہیں سکتے. وہاں تو بات شروع ہوتی ہے لینڈ کروزر سے, ہیلی کاپٹر تک چلی جاتی ہے, تو 200 ایکڑ 300 ایکڑ کی بات ہوتی ہے. تو وہ چلے آگے چلتے ہیں. پنجاب جگیردار سندھ میں پیپلز پارٹی کے حوالے سے تحفظات ہیں, تو پنجاب میں کیا صورتحال ہے؟ پی ٹی آئی کی حکومت تو کافی یعنی مشکل میں ہے وہاں پہ بھی. یہ جو ابھی انہوں نے شروع کیا ہے, میں نے کل پرسوں بیانات سنے ان کے. رانا ثناء اللہ صاحب ایک ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے پنجاب میں حکومت شاید گرانے جا رہے ہیں اور نئی حکومت بنانے کی کچھ باتیں ہو رہی ہیں. اصل میں فرق جو ہے وہ 21 ووٹوں کا ہے. 21 ووٹوں کو توڑا جا سکتا ہے, ناممکنات میں سے نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک نواز شریف سے سیاسی اختلاف اپنی جگہ, لیکن نواز شریف نے جو اصغر خان میں کیس میں ان کے خلاف جو سامنے باتیں آئی ہیں اور جو چھنگا مانگا کی سیاست ان کے خلاف سامنے آئی ہے, اس سے انہوں نے سبق سیکھ لیا ہے. وہ مزید گندہ نہیں ہونا چاہتے. عمر کے اس حصے میں جہاں جیل کی کال کوٹھی میں بیٹھ کے وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, وہاں سے کوئی ایسے احکامات جاری نہیں کریں گے. ہاں البتہ مریم جو ہے وہ کچھ ایسی حرکت کر سکتی ہیں, کیونکہ انہیں ابھی نئی سیاست چڑھی ہے, تو اس میں وہ کوئی ایسی حرکت کر سکیں. گو کہ وہ نانی بن گئی ہیں, لیکن عمر کی پختگی اور ذہن کی بچگانہ پن ان میں سے نہیں گیا. گھر کی بڑی سیاست میں تو نہیں, سیاست میں وہ ابھی تک گو کہ وہ نانی بن چکی ہیں لیکن نابالغ ہیں. ان کی جو گھر میں بڑی ہونے کی وجہ سے, وہ لاڈ پیار کی وجہ سے ان میں سے جو بچپنا پن وہ ان میں سے نہیں گیا. وہ ماضی میں بھی غلطیاں کرتی رہی ہیں. اور اب آج ایک بندے نے بڑا پیارا فیس بک سوشل میڈیا پہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بہت پیارے پیارے تبصرے کر جاتے ہیں لوگ. آج ایک میں آپ کو چھوٹی سی بات بتا دوں. ایک بندے نے لکھا ہوا تھا کہ مریم گئی ہیں والد صاحب سے ملنے, تو انہوں نے پوچھا ہے کہ کچھ چیز چاہیے, تو انہوں نے کہا بیٹا جیل تک تو پہنچا دیا, اب اور کیا چاہیے. ویسے ہمارے یہ لوگ بھی نا معاف نہیں کرتے. اس دن جب میاں صاحب کی, میرے خیال میں اسی دن سالگرہ تھی جس دن انہیں گرفتار کیا گیا, ایک دن پہلے. ہاں, تو کسی نے لکھا تھا کہ پتہ نہیں کسی بیکری کا نام لکھا تھا, گورمے یا کسی کا تھا, کہ انہوں نے میاں صاحب کو کال کی کہ میاں صاحب یعنی کیک کہاں پہ لے آئیں, لاہور کوٹ لکھپت یا اڈیالہ میں؟ کہتے جہاں مرضی لے آؤ لیکن رسید ساتھ لے گیا. یہ جو چیزیں ہیں جی, یہ تو جو گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہے سندھ میں, نہیں لگ سکتا. گورنر راج اب تو سپریم کورٹ نے ڈرا دیا ان کو. گورنر راج کا شاید سوچ سکتے تھے, لیکن اصل میں گورنر عمران اسماعیل کی جگہ کوئی اور بندہ ہوتا تو شاید گورنر راج ممکن تھا. لیکن عمران اسماعیل ایک بہت کمزور قسم کا سیاستدان ہے. سیاسی بیک گراؤنڈ کوئی نہیں ہے, سیاسی بصیرت کوئی نہیں ہے, کسی کو موٹیویٹ کرنے کی اہلیت کوئی نہیں اس میں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے ہوتے ہوئے گورنر راج لگ سکے. لگانے کے لیے قانونی طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کے آگے کوئی بندہ بھی وہاں بٹھایا ہو نا آپ نے, جس کے ذریعے آپ گورنر راج لگا. جیسے لطیف کھوسہ تھا پیپل پارٹی کا, اور انہوں نے پنجاب میں گورنر راج لگایا تھا. لطیف کھوسہ بڑا شارپ آدمی ہے, بڑا منجا ہوا وکیل بھی ہے, سیاستدان بھی ہے, عرصہ دراز سے ایک سیاست کو اس کا سفر ہے. تو یہ تو عمران اسماعیل کی خوش قسمتی کے پیپل تحریک انصاف کے ساتھ لگ گیا, عمران خان کا دستے بازو بن گیا اور آج گورنر بنا بیٹھا ہے. وہ ادروائز وہ ایک بڑا رف سا انسان ہے اور اس میں قابلیت اہلیت نہیں. اس طرح تو پی ٹی آئی میں بہت سارے لوگ ہیں وہ جن کی قسمت جاگ گئی ہے. ہاں بس قسمت ہی سمجھیں, ورنہ ان کا اگر دیکھیں تو سیاسی بیک گراؤنڈ کوئی نہیں ہے, اور پھر اہلیت بھی. سیاسی بیک گراؤنڈ نہ ہونا اور اہلیت کا ہونا ایک الگ ہے. مراد سعید آیا, مراد سعید کی جو اپوائنٹمنٹ تھی اس کے شاید میں نے بھی مخالفت کی. مجھے بھی مناسب نہیں لگا کہ مراد سعید کو وزیر کے یا وفاقی وزیر کے عہدے پہ لے گئے. لیکن مراد سعید نے کل جو کام کیا, اپلیکیشن بنائی, اور وہ جو پاکستان کا ایک بالکل ڈیڈ محکمہ تھا ڈاک کا, اس کے نظام کو جس طرح اس نے متعارف کرایا, اس کے بڑے سارے فیصلے بڑے اچھے, اس سسٹم کو جیسے اس نے ٹھیک کیا وہ چھا گیا ہے. اور وہ تو پہلے لسٹ میں جو اس کی تعریف کرنے پہ لوگ, آج پاکستانی جو عوام ہے اس کی تعریف کرنے پہ وہ بازد ہیں, اور وہ انہیں مجبوراً کرنی پڑتی ہے. اس کے مخالف بھی تعریف کر رہے ہیں. کہ اب دیکھیں نا, پاکستان میں ڈاک کا محکمہ, کبھی کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہ کوریئر کمپنیوں کی سروسز چھوڑ کے بندہ ڈاک کے محکمے میں گھر بیٹھے ہوئے اپلیکیشن اس کی ڈاؤن لوڈ کرے اور ایک کلک کرے, ایک کلک پہ بندہ کے دروازے پہ پارسل آپ سے ریسیو کرے, وہیں پہ وہ سافٹ ویئر پہ آپ کو کنفرمیشن میسج آئے گا پارسل آپ کا ریسیو ہو گیا, پیمنٹ آپ سے ریسیو کرے, اگلے بندے کو وہ ایک دن کے اندر 24 گھنٹے کے اندر پاکستان پورے میں ڈیلیور ہو رہا ہے.
ٹھیک ہے جی. تو 24 گھنٹے میں جب ڈلیور ہوتا ہے ساتھ ہی موبائل میں میسج آ گیا ڈلیور ہو گیا, ساتھ ہی آپ فون کرتے ہیں جی میسج ریسیو ہو گیا جی, وہ بندہ کہتا ہے جی ریسیو ہو گیا. کوریئر کمپنی جس کا لیتی تھی 1100 یہ لے رہے ہیں اس کا 700 یا 800 یا 500. تو یہ بہت بڑا فرق ہے, اور اس کا ریونیو بڑھنا شروع ہو گیا. ایک ادارہ جس کی تنخواہیں عرصہ دراز سے حکومت اپنی جیب سے دے رہی تھی, وہ ادارہ اس پوزیشن میں آ گیا 4 مہینے کے اندر اندر کہ وہ حکومت کو کچھ دے رہا ہے. تو یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاسی بصیرت کا ہونا ایک الگ چیز ہے, سیاسی گھرانے سے تعلق ہونا الگ چیز ہے. تو جیسے ہر پیر کا بیٹا پیر نہیں ہوتا, اس طرح ہر سیاستدان کا بیٹا سیاستدان نہیں ہوتا. حسن اور حسین کو دیکھ لیں, لیکن پھر ان کے تو والد صاحب کو بھی کوئی سیاستدان نہیں مانتا. تو یہ باتیں ہیں. اب پاکستان تحریک انصاف میں ایسے نئے چہرے عمران خان صاحب لے کے آئے ہیں سامنے, شاید انہیں سیکھنے میں وقت لگے گا, اور عمران اسماعیل صاحب کے بس کا روگ نہیں ہے گورنر راج لگانا. چلیں آگے چلتے ہیں. ایران میں منہاج صاحب بھوک اور افلاس کا رقص ہے. مزدور طلبہ سے لے کے مزدور یعنی جو مزدور طبقہ ہے سب سڑکوں پہ نکل آئے ہیں. اس پہ ہم بارہا بات کر چکے ہیں, لیکن ان دنوں پہ حالت پھر کچھ زیادہ ہی بگڑ گئی ہے. کیا سمجھتے ہیں حکومت کو یعنی ٹس سے مس نہیں ہو رہی, اثر نہیں ہو رہا اتنا یعنی عوام کا نکلنا اور مظاہرے کرنا؟ اصل میں جی عبداللہ صاحب, حکومتیں گرتی ہیں انٹرنیشنل پریشر سے. انٹرنیشنل لابنگ اس وقت آپ سمجھ لیں کہ ایک طرف تو امریکہ کے ہاتھ میں ہے, یورپ کے ہاتھ میں, دوسری اگر میڈل ایسٹ کی بات کریں تو اسرائیل کے ہاتھ میں ہے. اب ایرانی گورنمنٹ جو وہ اسرائیل کے مفاد میں ہے, اسرائیل جو چیز چاہ رہا ہے وہ اسے میدان بنا کے دے رہے ہیں, یا مار کے دے رہے ہیں شکار, یا زخمی کر کے دے رہے ہیں, وہ جھپٹ پڑتا ہے اور شکار کھا لیتا ہے. اب آج اگر اسرائیل جو ہے وہ شام کی پہاڑیوں پہ, گولان کی پہاڑیوں پہ قبضہ کرتا ہے, تو شام اس صورتحال میں نہیں ہے کہ وہ چھڑا سکے اس سے. ظاہر بات ہے اس کے لیے راستہ ہموار کیا. 10 سال پہلے کا جو شام تھا وہ دیکھنے نہیں دیتا تھا اسرائیل کو اپنی طرف. تو اس میں ایران کو بہت بڑا کردار ہے کہ ایران نے پہلے شام کے اندر حکومت میں ہونے کے باوجود, شیعہ حکومت ہونے کے باوجود, ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈالا کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, آپ کے ساتھ بشار الاسد حکومت میں ہونے کے باوجود زیادتی ہو رہی ہے, سنی اقتدار میں ہیں, سنی یہ کر رہے ہیں, سنی وہ کر رہے ہیں. وہ جو دیکھیں شیعہ ہونا کوئی جرم نہیں ہے, فرقے بے شمار ہیں, بریلوی, وہابی, دیوبندی, اہل حدیث, بے شمار فرقے ہیں. شیعہ ہونا جرم نہیں ہے. اور پھر آپ شیعہ ہے کیا؟ شیعہ ہے حب علی کا نام وہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے ہم بھی علی سے حب کرتے ہیں, بہت علی سے جو نفرت کرتا ہے وہ تو مسلمان ہی نہیں رہ سکتا ہمارے عقیدے کے مطابق. لیکن جب یہ شیعہ جو شیعہ جو ہے یہ حب علی سے نکل کر حب ایران میں گیا ہے, تب سے خرابیاں اسلامی مملکت میں یا اسلامی امہ میں پیدا ہونے شروع ہوئی ہیں. اب شیعہ ازم کو جب آپ بات کریں تو اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کوئی ایسے فرقے کی بات کریں جو حب علی میں, اب ان کا وہ مرکز جو ہے وہ ایران بن چکا ہے. جب وہ ایران کی مان کے چلتے ہیں, اب پوری دنیا, ایران یہ چاہ رہا ہے کہ جہاں جہاں دنیا میں شیعہ بستے ہیں انہیں قابو کیا جائے, انہیں کنٹرول کیا جائے. جیسے اسرائیل کہتا ہے کہ یہودی جہاں جہاں دنیا میں بستے ہیں میں انہیں کنٹرول کروں. اور اسی طرح مختلف ممالک ہوتے ہیں جو اپنے, جیسے انڈیا ہے وہ ہندو جہاں دنیا میں بستا ہے, جس ملک کی نیشنلٹی لے رہے, لیکن وہ اپنے آپ کو انڈین تصور کرتا ہے, ہندوستان کا وہ تصور کرتا ہے. اسی طرح جو شیعہ ہے وہ جہاں کی مرضی نیشنلٹی ہو وہ اپنے آپ کو ایرانی تصور کرتا ہے. یہ جو کنسیپٹ دیا ولایت فقیہ نے, اس سے دنیا تباہ ہو کے رہ گئی اور اسلامی دنیا کو بڑا نقصان پہنچا اس سے. پھر انہوں نے اپنے سورس سے زیادہ نکل گئے, گو کہ انہیں امریکہ کی, برطانیہ کی خفیہ حمایت تھی, لیکن سر عام حمایت ان کے ساتھ شامل نہیں تھی. وہ خفیہ حمایت میں یہ ہوا کہ ایران کی اکانومی کولیپس کر گئی, اور ایران کا جو اپنا ریزروز تھے وہ خرچ ہوتے گئے, ایران اپنے جو نیشنل ریزروز تھے وہ خرچ کرتا گیا, اور ایران اپنے جو لوگوں کے اخراجات تھے, تعلیم کا بجٹ تھا, صحت کا بجٹ تھا, مواصلات کا بجٹ تھا, اور ترقیاتی بجٹ تھے, وہ شام میں خرچ ہونا شروع ہو گئے, وہ عراق میں خرچ ہونا شروع ہو گئے, وہ افغانستان میں خرچ ہونا شروع ہو گئے, وہ بجٹ خرچ ہو گیا لیبیا میں, وہ بجٹ خرچ ہو گیا پاراچنار میں, وہ بجٹ خرچ ہو گیا بلوچستان میں. تو اب جو ایرانی نوجوان ہیں یہ تقریباً 1.5 سال سے زیادہ تحریک ہو گئے چلتے ہوئے. اب کسی وقت بھی یہ بلاسٹ ہو سکتا ہے, کسی وقت بھی یہ کولیپس کر سکتی ہے اکانومی کا یہ حکومت. یہ ولایت فقیہ کا جو جن ہے, لیکن پچھلے دنوں ایک بحری جہاز بھرا ہوا سونے سے لدا ہوا ترکی کو ملتا ہے. ساری دنیا کو پتہ ہے ایران کا جہاز تھا, ترکی پوچھ کے تھک گیا کس کا ہے, انہوں نے نہیں مانا کہ ہمارا ہے, کیونکہ وہ سپریم لیڈر کا تھا. اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ اپنے نیشنل ریزرو میں شامل کر لیا وہ سونا. تو یہ دیکھیں
ایرانی سونا جو تھا، ایران کا جو سونا ہے وہ سپریم لیڈر اٹھا کے سمگل کر رہے ہیں دنیا میں، کسی اور جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں۔ اب ہمارے پاکستان کی اکانومی کیوں ڈوبی کہ ہمارے جو حکمران تھے وہ اپنا سرمایہ اپنے ملک میں نہیں رکھتے تھے، انہیں یہ ڈر رہتا تھا کسی وقت بھی ہاں حکومت کی تبدیلی ہمارا سارا کچھ صفر کر سکے۔ اب دیکھیں نا، اب نواز شریف کو آج پکڑ لیا، ان کے بمشکل سے اثاثے پاکستان میں سارے ضبط کر بھی لیے جائیں تو 1 ارب یا 2 ارب سے زیادہ نہیں بنتے، جبکہ یہ نواز شریف جو ہے اس وقت دنیا 100 ارب سے زیادہ کے مالک ہیں، 100 ارب ڈالر کے سے زیادہ کے مالک ہیں، تو ان کے اثاثے جو ہے پاکستان میں بمشکل 1 ارب بھی نہیں بنتے۔ تو یہ ابھی جو ایرانی صورتحال اگر وہ دیکھ رہا ہے، ظاہر بات ہے ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ تو دیکھ رہا ہوگا، اس کے سامنے ہے حکومت کے یا جو ولایتی فقیہ کے جو بڑے ہیں ان کو ساری صورتحال ان کے سامنے ہے، اپنی عوام کی، طلباء کی، مزدوروں کی، اساتذہ کی۔ تو کیا اس چیز کو مد نظر رکھ کے جو ان کے مطالبات ہیں، سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ ایران شام اور عراق اور پاکستان، لیبیا، یمن، اس سب کو چھوڑ کے اپنے ملک اور اپنی عوام پہ توجہ دیں، تو کیا ایران اب باز آ جائے گا جو وہ مداخلت کر رہا تھا؟ مثلا بہت سارے ممالک میں بہت ساری تنظیموں کو سپورٹ ایران اب اتنا آگے جا چکا ہے، جب تک یہ، اور دوسرا وہ اسے مذہبی عنصر کا رنگ دیتے ہیں، مذہبی رنگ دیتے ہیں کہ یہ ہم مذہب کی کام کر رہے ہیں، اور ہم زینبون برگیڈ بنا رہے ہیں، اور ہم وہ زیارات مقدسہ، ہم امام مہدی کی وہ فورس بنا رہے ہیں، ہم وہ، کیونکہ جو مجھے تو یہ ڈر ہے کہ اگر ایران اسی طرح کامیاب ہوتا رہا اپنے معاملات میں، تو یہ جو ان کے سپریم لیڈر ہیں ان میں سے کوئی اٹھ کے مہدی کا نہ کر دے کہ میں مہدی ہوں، آ جاؤ میرے پیچھے پیچھے۔ لیکن مہدی نے تو لڑنا ہے کفار کے ساتھ، تو یہ تو کافروں کے ساتھ لڑنا، مسلمانوں کو مار رہے ہیں ساری دنیا میں، تو ان کا مقصد بھی اور ہے، ان کا مقصد ہے سعودی عربیہ کو ڈیسٹیبلائز کرنا، پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا، وہاں پہ اپنے پنجے گاڑنے، اور اپنے جو فرقہ وارانہ ہے اس کی پرچار کرنا، اور پھر اس سے مال بنانا۔ تو میں نہیں سمجھتا یہ زیادہ دیر تک چل سکے گا۔ اب جو ہے کہ ایک سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، دوسرا انٹرنیٹ کی دنیا ہے، تیسرا میڈیا آزاد ہے، انٹرنیشنل میڈیا بھی آزاد ہے۔ آپ جتنی مرضی حکومتی طور پہ جتنا مرضی ساتھ ہو، دیکھیں بی بی سی کا پچھلے دنوں انہوں نے اسد عمر کا بیان کاٹ دیا، پاکستان نے وہ جاری کر دیا، 1-2 اور چینلز نے اس طرح بددیانتی کی، تو وہ پاکستانی میڈیا نے شو کرنا اس کو شروع کر دیا۔ تو اب آپ دنیا سے حقائق نہیں چھپا سکتے، ایک چینل کو آپ خرید لیں گے، دوسرے کو خرید لیں گے، تیسرے کو خرید لیں گے، پوری دنیا نہیں خرید سکتے آپ۔ تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس میڈیا وار میں ایران کا یہ جو ہتھ کنڈے ہیں، یہ جو ظلم و زیادتی ہے، یہ زیادہ دیر چل سکے۔ عوام ان کی جاگ چکی ہیں، مسلسل وہ احتجاج کر رہے ہیں، 1.5 سال سے زیادہ ہم آبزرو کر رہے ہیں احتجاج ان کا ہو رہا ہے، یونیورسٹیز میں، کالج میں، اسٹوڈنٹس ان کے، مزدور ان کے بھوکے مار رہے ہیں۔ پھر بلوچستان میں وہ زیادتیاں کر رہے ہیں، 30-32 لاکھ جو سنی اکثریتی آبادی ہے اس میں وہ زیادتیاں کر رہے ہیں، وہاں پہ ظلم و ستم کے داستانیں رقم کر رہے ہیں، وہ سنیوں کو جو ہے وہ دوسرے شہروں میں آباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی ایک اور انقلاب کی اب جو انقلاب ہوگا وہ دوسری طرح کا ہوگا، وہ وہی ایران کو 70 سے پہلے والا ایران، لبرل ایران بنائے گا اس کو۔ اب وہ ایران کے حق میں ہے۔ دیکھیں نا، یہ جو دبئی میں رونقیں لگی ہوئی ہیں، بہاریں لگی ہوئی ہیں، پتہ نہیں آپ نے تاریخ پڑھی ہے کہ نہیں، یہ بہاریں ایران میں ہوتی تھی۔ پوری دنیا عیاشی کرنے کے لیے کسی دور میں ایران میں آتی تھی، ایران کی اکانومی بڑی اسٹرانگ تھی، ایران کا سکہ چلتا تھا، پاکستان سے لوگ مزدوری کرنے ایران جاتے دوسرے تھے۔ تیسرے نمبر پہ ہے تیل کی آمدن میں، تیل کی آمدن میں نہیں، ان کو اس وقت اور بھی آمدن بہت زیادہ تھی، سیاحت تھا ان میں، وہاں پہ لوگ آتے تھے، وہ کلبز وغیرہ تھے، عیاشی کے اڈے تھے، پوری دنیا کے عیاشی کا مرکز تھا ایران۔ تو اور ایرانی پڑھی لکھی قوم تھی، ایرانیوں کا ایک بڑا نام تھا دنیا میں، شہنشاہ ایران کے دور میں۔ ان کی ایک تاریخ ہے، ثقافت ہے۔ جب یہ وہاں پہ یہ ولایت فقیہ والے جب سے غصے ہیں، انہوں نے تو بیڑا غرق کر دیا ہے، وہاں کے ایران کے سورسز لوٹ کے یہ کھا گئے ہیں، اپنے سوئز بینکوں میں انہوں نے اکاؤنٹ رکھے، اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے دامادوں کو، نواسوں کو انہوں نے وہاں پہ ترقیاں دیں، انہیں عہدے دیے، اپنے بچے باہر سے پڑھا کے لے کے آئے، اپنے بچے ان کے باہر عیاشیاں کرتے ہیں، اور عوام کے جو بچے ہیں وہ وہیں پہ پڑھتے ہیں، اپنی ان کی جو ہیں وہ نائٹ کلبوں میں ڈانس کر رہی ہوتی ہیں، تو عوام کی اگر قبروں میں سو رہی ہوتی ہیں، اور اگر کسی کا دوپٹہ سرک جائے تو اسے قتل کر دیتے ہیں۔ یہ زیادتیاں جو ہیں اب اس دور میں، جدید اس ماڈرن دور میں مزید میں نہیں چلیں گے۔ اچھا آگے چلتے ہیں، ٹائم ہمارے پاس بالکل کم ہے۔ منہا صاحب، کراچی میں امن و امان کی صورتحال ماشاءاللہ کافی بہتر ہے، لیکن ایک دور وہ بھی تھا کہ جب ہم دیکھ رہے تھے کراچی میں دن میں 100-150 لاشیں، جی بالکل، اب کافی بہتری آئی ہے،
اس میں ہم اگر دیکھیں تو پولیس کا بھی اپنا کردار ہے، فوج کا، رینجرز کا، لیکن رینجر نے کافی کام کیے ہیں. ابھی کبھی جب حکومت رینجر کے اختیارات میں توسیع کی بات کرتی ہے تو کچھ لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، کچھ اس کے حق میں ہوتے ہیں. آپ کا ووٹ کس جانب ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں جی کراچی میں امن کا سہرا کسی کے بھی سر نہیں جاتا سوائے رینجر کے یا فوج کے. پولیس پہلے بھی موجود تھی، حکومتیں پہلے بھی موجود تھیں، کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے، ظلم و زیادتی کی. یہ حکومت جو ہے، پولیس والے خود جو ہیں یہ گاڑیاں چوری میں ملوث ہیں، یہ لوگوں کا موبائل چھیننے میں ملوث ہیں، یہ قتل و غارت گری میں ملوث ہیں، یہ تاوان میں ملوث ہیں، اغوا کاری میں ملوث ہیں سندھ میں. تو یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور کو آپ سہرا دیں. ٹھیک ہے سندھ میں جو بھی تھا جیسا بھی تھا، لیکن رینجر نے بہت بڑا کردار ادا کیا. 5 سال سے رینجر وہاں پہ سندھ میں ہے، تو ان 5 سالوں میں انہوں نے 15,838 آپریشن کیے ہیں ان 5 سالوں میں رینجر نے سندھ میں، اور 11,619 افراد گرفتار کیا ہے جو مجرمان تھے، اور 13,224 ہتھیار برآمد کیے ہیں، بڑے ہتھیار. 13,224 بڑے ہتھیار جنہوں نے کراچی سے، اور 8,06,083 کارتوس مختلف 9mm کے، مارٹر گولے، اس میں کلاشنکوف کی گولیاں، AK-47 کی گولیاں، یہ وہاں سے برآمد کیے ہیں. اور 2,210 مطلوب دہشت گرد جو ہائیلی مطلوب تھے وہ گرفتار کیے ہیں کراچی سے انہوں نے، اس میں طالبان کے رہنما بھی تھے. اور 1,881 ٹارگٹ کلر گرفتار کیے ہیں جو مختلف ٹارگٹ کلر کی ٹارگٹ کی وارداتوں میں ملوث، مختلف سری موسٹلی کا تعلق MKM سے نکلا ہے. 852 جو ہیں 852 بطہ خور گرفتار کیے ہیں جو موقع واردات سے گرفتار ہوئے، اور یہ مافیا کا گڑھ تھا نا، اور پھر وہ لوگ باقی تو یہ تو گرفتار ہو گئے، باقی چھپ گئے. اور 2017 دستی بم کراچی سے نکلے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں یہ 5 سال میں، یہ 5 سال میں جو رینجر کے کیے ہیں. 28 IDs نکلی ہیں کراچی کے شہر میں، 28 IDs کو ڈیفیوز کیا گیا ہے رینجر نے. اگر IDs پھٹتی جیسے ہم نے دیکھا اسلم، وہ کیا نام تھا DSP چودھری اسلم، وہ IDs سے اڑایا گیا تھا ان کو. اور 918 کلو دھماکہ خیز مواد رینجر نے برآمد کیا ہے. 918 کلو مواد جو ہے یہ پورے کراچی کو اڑا کے رکھ سکتا تھا. اور اب بھی کتنا دبا ہوا ہے، اب بھی کتنا نکالنا ہے، یہ پولیس کے بس کی بات نہیں ہے. 16 خود کچھ جیکٹیں برآمد کی ہیں وہاں سے کراچی سے، اور 116 اوان بم ہیں. مجھے ان کی پتہ نہیں ہے، میں نے اس کا آج ریسرچ کرا تھا، اس میں ملی ہے مجھے. رائے صاحب کہہ رہے تھے آپ ریسرچ نہیں کرتے، مجھے وہ 116 وہ بم ملے ہیں جی. اور 46 RPG راکٹ برآمد ہوئے ہیں وہاں سے، اور 196 مختلف لوگوں کو جو اغوا برائے تاوان کے کیسز میں اغوا ہوئے رینجر نے بازیاب کروایا. یہ مختصر سی، انتہائی مختصر سی میں نے اپنی اصلاح کے لیے کارکردگی رینجر کی آپ کو بتائی ہے. باقی آپ جو کراچی شہر میں امن و امان ہے، کراچی شہر میں جو عید پہ شاپنگ ہوئی یا کراچی شہر کے جو باقی معاملات ہیں وہ آپ نے دیکھے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رینجر کو مزید اختیارات ملنے چاہیے، اور رینجر کو پنجاب مسئلے کا یہ حل ہے کہ رینجرز کو ہم مزید سر رینجر ہم نے کس لیے رکھی ہوئی ہے؟ رینجر نے بارڈر پہ جا کے لڑنا تو نہیں ہے، وہ شہروں کے امن و امان کے لیے رکھی ہوئی ہے نا. تو پولیس کا پھر ختم کر دیں، پولیس کو بہتر نہیں کیا جا سکتا؟ پولیس کو بہتر کیا جا سکتا ہے، پولیس کو بنیادی چیز تو وہی ہے، بنیادی چیز وہی ہے. لیکن یہ جو آدمی کی رسائی تو پولیس دیکھیں، اس میں کوئی بھی عبداللہ صاحب کوئی بھی قتل کیس رینجر نے نہیں پکڑا، اس میں کوئی ڈکیتی کی واردات رینجر نہیں پکڑی، اس میں کوئی موبائل سنیچنگ والے رینجر نے نہیں پکڑے ہوئے. یہ لوگ پکڑنے ہیں پولیس نے، پولیس اپنا کردار آدھا کھڑا وہاں پہ ادا کر رہی ہے. اگر پولیس کو وہاں سے اٹھا لیا جائے تو پھر یہ جرائم اور بڑھ جائیں گے. یہ دیکھیں، یہ دہشت گردی کے وارداتیں تھیں، اور ان پہ قابو پانے کے لیے صرف رینجر ہی آپریشن کر سکتی تھی. ہائیلی یہ جتنے بھی بندے پکڑے، یہ ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ ٹرینڈ بندے تھے، اور ان ٹرینڈ آدمیوں میں سے جا کے اپنا مجرم پکڑنا اور ان کے خلاف کارروائی کرنا، آپریشن کرنا، وہاں سے چیزیں برآمد کرنی. یہ 918 کلو جو دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا ہے، اگر یہ پولیس کو آپ سندھ پولیس کی ذمہ داری لگاتے تو یہ تو 400 کلو گرام تو اس میں پھٹ چکا ہوتا، یا 400 کلو گرام یہ واپس انہیں دہشت گردوں کو بیچ چکے ہوتے. تو یہ تو رینجر کی تھا، اور انہوں نے یہ جو
گولیاں برآمد ہوئی ہیں، 8,06,083 کارتوس برآمد ہوئے ہیں، گولیاں برآمد ہوئی ہیں. اگر یہ آپ سندھ پولیس کو دیتے تو سندھ پولیس تو انہیں مجرموں کو یہ گولیاں بیچ دیتی. اصل میں پولیس کو اگر ہم اتنا سپورٹ کریں تو پھر وہ کیوں اس طرح کے کام کریں؟ پولیس بیچاری تو ایسے پاکستان میں بدنام ہو گئی ہے. ایک تو سیاست میں ان کو استعمال کیا جاتا ہے، جو سیاسی جی سیاسی رہنما، پھر سیاسی رہنماؤں کی وہ بیچارے سارا ہر جائز و ناجائز کام انہوں نے کرنا ہوتا ہے. جائز و ناجائز کام کرنے کے علاوہ پروٹوکول میں وہ دبے رہتے ہیں. پھر وہ انہوں نے بلاول ہاؤس کی سیکیورٹی پوری کرنی ہوتی ہے، ہر MP کو سیکیورٹی دینی ہوتی ہے. 3,000 سے 3,200 تک پولیس. مثال دے رہا ہوں نواز شریف صاحب کے جو رائے ونڈ محل پہ، آپ سوچیں عوام کو کیا ملتی ہے. عوام یہ عوامی لیڈر، یا تو پھر اس طرح کریں کہ پولیس کو صرف سیاسی لوگوں کے لیے رکھیں. یعنی پولیس کو میرے خیال میں پولیس کی گاڑی کا وہ ہوٹر شوٹر ہوتا ہے، وہ بڑا پیارا لوگوں کو لگتا ہے. تو وہ پولیس کی گاڑی کا جو ہے وہ راج صاحب اب بھی ہمارے ساتھ تھے، تو راج صاحب کو جو چھوٹے بھائیوں نے لوگ گجر خان میں راجہ ہوٹر کہتے ہیں، ایک گاڑی آگے ہوتی تھی ایک گاڑی پیچھے، اور وہ ہوٹر بجاتی ہوئی جاتی تھی. جنہوں نے اپنے آپ کو مارنے کی دھمکی دی. جی وہی جنہوں نے گولی کی بات کی تھی. تو گولی کا کیا؟ تو وہ تو پوچھنا تھا نا آپ نے راج صاحب سے. میرے تو محلے کے یار، راج صاحب اصل میں قبل از وقت تھوڑے سے غصے ہو گئے تھے. نہیں، وہ پھر جب میں نے بتایا کہ میں آپ کے علاقے سے ہوں، آپ کا ووٹر سپورٹر ہوں، تو پھر تھوڑے سے ان کے مزاج ٹھیک ہے. دیکھا آپ نے، انہوں نے کتنی پیاری پٹواری میں بات کی ہم سے. ہاں چلیں آگے چلتے ہیں. پاک سعودی تعلقات کے حوالے سے نئی جہاد سامنے آ رہی ہے. جانزیب صاحب، پہلی جو نئی حکومت جب آ گئی تو اس نے ترجیحی بنیادوں کے اوپر سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کے. پہلے بھی ہمارے تعلقات اچھے تھے، تو کیا سمجھتے ہیں جب مشکل کی ہر گھڑی میں ہم سعودی عرب کو، پاکستان کو ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو ظاہر بات ہے یہ چیزیں نہیں باتیں، مثلا پاک افغان تعلقات کو خراب کرنے کے لیے بہت ساری لابیاں سرگرم ہیں. اسی طرح کیا اس کو بھی متاثر کیا جا سکے گا؟ یعنی ماضی میں ہم نے اگر آپ دیکھیں تو ماضی میں ہمارے جو تعلقات رہے ہیں سعودی عربیہ یا گلف کنٹریز کے ساتھ نواز شریف کے دور میں اور زرداری کے دور میں بڑی سردمہری کا شکار رہے ہیں. اتنی سردمہری آ گئی تھی ان تعلقات میں کہ حکومتی سطح پہ باقاعدہ اگنور کیا جانا شروع ہو چکا تھا. ہم نے دیکھا کہ لاسٹ ٹائم جب کنٹرول کمانڈ سسٹم کا افتتاح ہوا ریاض میں، نواز شریف صاحب آئے تو پچھلی لائنوں میں کھڑے ہوئے نواز شریف صاحب، اور سی جیسے بندے کو آگے افتتاح کے لیے ہاتھ اس کا رکھا گیا، لیکن نواز شریف صاحب کا ہاتھ نہیں رکھا گیا. اور ٹرمپ کے ساتھ آپ پھر بھی ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ اور ولی عہد جب کھانا کھا رہے تھے تو وہاں پہ رحیل شریف تو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن نواز شریف نظر نہیں آیا ہمیں. تو یہ اور اس دور میں مجھے یاد ہے پاکستانی صحافی بے شمار آئے ہوئے تھے ریاض میں، میری ان سے ملاقات ہوئی تو ان کے ساتھ 1 to 1 ملاقات کی ولی عہد نے ان کے ساتھ، لیکن نواز شریف صاحب کو اگنور کیا جاتا رہا. اس کی وجہ یہ تھی کہ حکومتی سطح پہ یہ تعلقات بڑی سردمہری کا شکار تھے، اور ان حکومتوں نے ڈاج کیا سعودی عربیہ کو. مدد کے وقت مدد لی، جب سعودی عربیہ کی مدد کے وقت آیا تو یہ پیچھے ہٹ گئے. لیکن سعودی عربیہ کے حکمران الحمدللہ یہ جانتے تھے کہ پاکستانی عوام جو ہے ان کے دل سعودی عرب کے ساتھ دھڑکتے ہیں، ان کی جو خواہشات اور نیک تمنائیں ہیں وہ سعودی عرب کے لیے ہیں. جیسے ہم نے آگے ایک دن ہم نے اپنے پروگرام میں کچھ اشخاص کو لیا تو میجر صاحب تھے آرمی کے، انہوں نے کہا جی کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میجر ہاشم صاحب نے، انہوں نے کہا کہ میرا جینا مرنا جو ہے، میری اولاد قربان سعودی عربیہ پہ. بالکل پاکستان میں سب، تو پاکستان میں آلموسٹ آپ کسی بھی سیکٹ میں چلے جائیں، کسی بھی فرقہ بندی میں چلے جائیں یا کسی بھی شخصیت کے پاس چلے جائیں، سیاسی پارٹی وابستگی ان کی جو بھی ہو، لیکن وہ سعودی عربیہ کے نام پہ مار مٹنے کو تیار ہیں. تو لیکن میاں صاحب کے پاس بڑا اچھا موقع تھا یمن کے لیے، جب امداد مانگی گئی یمن کے بارڈر کے لیے تو میاں صاحب نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی کہ ہم اپنی پارلیمان میں لے کے جائیں گے. آپ پورے 4 سال حکمران رہے بلا واسطہ طور پہ، اور بالواسطہ آپ 5 سال اپنے پورے کیے، آپ نے کوئی بڑا قانون پارلیمان سے پاس نہیں کروایا. تو یہ قانون لازمی تھا پارلیمان میں لے کے جانا، یہ تو آپ نے فیصلہ کرنا تھا، اور آپ کے پاس صوابدیدی اختیارات بھی تھے، کر سکتے تھے. میاں صاحب بیچارے ادھر بھی جاتے ہیں پھنس جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں. نہیں اس میں نہیں پھنستے، قانون نہ لاتے پھر اپوزیشن نے ان کی جان نہیں چھوڑنی. میاں صاحب نے پھنسنا کوئی نہیں تھا. میاں صاحب نے 1.5 ارب بھی تو لیا تھا نا اپوزیشن کو بغیر بتائے. یا تو پیسے نہ لیتے نا، جا کے عدلیہ وہاں پہ قانون سازی کرتے میں پیسے لینے جا رہا ہوں.
تو یہ ہے کہ یہ جو تعلقات سردبیری کا شکار تھے. اب عمران خان کی نئی حکومت نے, میاں صاحب کی گزشتہ حکومت میں یہ ہوا کہ ہمارے پاس وزیر خارجہ ہی کوئی نہیں تھا. عمران خان صاحب کی اس حکومت میں آتے ہی وزیر خارجہ ایک اپوائنٹ کیے گئے, بڑے ایکٹیو قسم کے, اور پاکستان میں سب سے اس وقت جید قسم کا سیاستدان آپ کہیں تو شاہ محمود قریشی سے بڑا کوئی نام کوئی نہیں ہے سیاست میں, خاص کر وزارت خارجہ کے لیے, اور کیونکہ ان کے ذاتی مراسم, اور بڑے عرصہ تک وہ بڑے احسن طریقے سے انہوں نے وزارت خارجہ چلائی. اور آتے ہی ہم نے دیکھا ان 4 مہینوں میں وزارت خارجہ کے جو کمی تھی پچھلے 12-15 سال کی وہ پوری ہوئی. سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات اچھے ہوئے, دبئی کے ساتھ تعلقات اچھے ہوئے, ہمارے ماسکو کے ساتھ تعلقات اچھے ہوئے, افغانستان میں ہم نے دیکھا کہ انڈیا کا کردار 0 ہو گیا, اور چائنا تو آلریڈی ہمارے چائنا ویسے بھی, اور چائنا کے تھوڑے سے اور مضبوط ہوئے تعلقات. چائنا کو قطر کے ساتھ آج کل بات چل رہی ہے, قطر نے بڑی آفر کر دی پاکستان کو. تو یہ جو معاملات ہیں پاکستان کے وزیر خارجہ اور کی میں سمجھتا ہوں موجودہ حکومت کی بڑی کامیابی ہے. اور سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات, اب دیکھیں اس مشکل وقت میں اگر سعودی عربیہ وہ پہلا قطرہ ثابت نہ ہوتا, وہ پہلے پیسے نہ دیتا, تو ہمارے پاس کوئی اور چارہ ہی نہیں تھا کہ IMF کے پاس جاتے اور سخت ترین شرائط ہم قرضہ لیتے. خالی IMF کے پاس جانا ہی نہیں تھا, IMF کے پاس جا کے پھر سخت ترین شرائط ہم نے قرضہ لینا تھا. تو اس سے ہماری جانچ سعودی عربیہ نے چھڑائی. سعودی عربیہ نے پیسے دیا, ہمارے پاس ریزرو ہوئے, تو دوسرے ملکوں کو اعتماد ہوا. اچھا, آج تک پاکستان میں ایک ذہنیت ہے جو اس طرح کی بات کرتا ہے اس کو پھر فوراً یعنی وہ فرقے کے تناظر میں لیا جاتا ہے. یعنی آپ پاکستان کے مفاد کی بات کریں, پاکستان کی یعنی سرحدی حفاظت کی بات کریں, جغرافیائی, یا پاکستان کے کسی بھی مفاد کی بات کریں, تو اس کو ایک دوسرے تناظر میں میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں نا کہ یہ جو جن کا کعبہ قبلہ ایران ہے نا, میں شیعہ میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں میرے, میں ان کے بالکل ان پہ اٹیک نہیں کرنا چاہتا یا ان کے حوالے سے بات نہیں کر رہا. میں بھائی ہیں ہمارے, پاکستانی ہیں. میں یہ بات کروں ان لوگوں کے جن کا کعبہ قبلہ جنہوں نے ایران اپنا بنایا ہوا ہے, وہ پاکستان میں آج کل ایک بڑی خاص ایکٹیو لابی بنی ہے, اور وہ پاکستان میں نہیں بیٹھے ہوئے, وہ پاکستان سے باہر بیٹھے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور پاکستان سے باہر بیٹھ کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج پاکستانی تاریخ میں محمد بن قاسم کے خلاف باتیں ہوتی ہیں, آج راجہ دہر کی تعریفیں ہو رہی ہیں, محمد بن قاسم کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں. آج پاکستانی تاریخ میں جو بھی ہیرو تھے, صلاح الدین ایوبی کو مجرم بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. جو جتنے بھی جہانگیر اور بابر اور یہ جتنے بھی تھے حکمران جو تھے, اچھے حکمران مغلوں کے تھے, انہیں مجرم بنا کے پیش کیا جا رہا ہے پاکستان میں, اور نئی نسل کو بتایا جا رہا ہے. کیوں؟ اور دوسری طرف آپ آگے جائیں تو وہ لڈن میاں جیسے جھوٹے مکار, وہ فریبی شخص جو صبح مارتا ہے رات کو جگا لیتا ہے, رات کو مارتا ہے صبح جگا لیتا ہے, ان کی تعریفیں کی جا رہی ہیں, ان کو پاکستانی میڈیا پہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. لیکن جو پاکستان کے اصل ہیرو ہیں, اور کسی بھی آپ جو فوج کے خلاف زہر انجیکٹ کیا گیا نا پاکستانی عوام میں, یہ سب سے پہلے اس سیکٹ کی طرف سے شروع ہوا. اب دیکھیں کل پرسوں ایک دورہ کرایا گیا شمالی وزیرستان کا پاکستان میں, تو وہ مذہبی لیڈرشپ سارے گئے, ساروں نے اپریشیٹ کیا. وہ امین شہیدی صاحب, انہوں نے آ کے عجیب خرافات شروع کر دی. انہوں نے وہ یہ ہو گیا جی, وہ ہو گیا جی, یہ وہ جنگوی کو کیوں لے کے گئے جی, وہاں ہمیں یہ بتایا نہیں جی, ہمیں ہیلی کاپٹر میں بٹھا کے لے گئے جی. یار آپ کو کچھ زبردستی بٹھا کے لے گیا تھا, آپ کو لے گئے ہیں, آپ وہاں کھڑے رہے ہیں, چپ چاپ واپس آ گئے ہیں, اس دورے کے مقاصد پورے ہونے دیں, آپ کیوں نہیں آپ فتنہ پیدا کر رہے ہیں. تو فوج کے خلاف اگر بات ہو, پاکستان کے خلاف بات ہو, اور پاکستان کے مفادات کے خلاف بات ہو, تو یہ ایک خاص سیکٹ جو ہے وہ سامنے آتا ہے. اور ان کے لوگ جو امریکہ, یورپ, برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اس میں اپنا کلیدی کردار ادا کرتے ہیں. تو ہمیں میری یعنی ممکن نہیں ہے کہ یہ دوستی جو ہے نا اس میں کوئی چیز خلل ڈال سکے. بڑے لوگوں نے کوشش کی, اس دوستی کو ختم کرنے کے لیے, لیکن یہ دوستی ختم نہ ہوئی, جیسے ہماری 4 سال سے چل رہی ہے ایک مسلم کے پلیٹ فارم سے. لیکن آخری میں جاتے آج ہمارا یہ جو ہے جی, ایک تو ہمارے پروگرام کو بھی 4 سال ہو گئے ہیں الحمدللہ سے, اور آج ہمارا یہ اس سال کا آخری پروگرام ہے. نیک تمناؤں, خواہشات اور اچھی دعاؤں کے ساتھ اللہ کرے آپ کا 2018 اچھا گزرا ہے, اور امید کرتے ہیں کہ آنے والا سال آپ کا بہت اچھا گزرے گا. اس میں پاکستان ترقی کرے گا,
پاکستان کی خارجہ پالیسی بہتر ہوگی، پاکستان کے معاشی مسائل انشاءاللہ بہتر ہوں گے، پاکستان میں سیاسی پختگی آئے گی اور پاکستان دنیا میں ایک اپنا نام بنائے گا. اور 2019 کے شروع ہونے سے پہلے ہی پاکستان کو جو سب سے بڑی انٹرنیشنلی خوشخبری ملی یہ ہے کہ پاکستان کو سیاحت کے جو پہلے 10 ممالک میں شامل کر لیا گیا. انشاءاللہ 2019 میں سیاحت بھی کافی آئے گی. لیکن میری ایک التجا ہے پاکستانیوں سے کہ جیسے کل ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بڑا اندوناک واقعہ مری میں پیش آیا کہ ہوٹل روم نہ ملنے پہ ایک بندے کو قتل کر دیا گیا. جب آپ ایسے فیل کرتے ہیں، یہ آپ کے انفرادی فیل نہیں رہتے. آج کل انٹرنیشنل میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہ چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں تو یہ پھر سیاح جو ہیں، انویسٹر جو ہیں، بیرونی دنیا جو ہے پاکستان آنے سے کترائیں گے. تو خدا را ایسے جو آپ فیل ہیں، ایک تو انسانیت کی تذلیل نہ کریں اس طرح قتل کر کے، دوسرا اپنے ملک کی تذلیل نہ کروائیں. نیک خواہشات دعاؤں کے ساتھ آپ کو نیا سال مبارک ہو. جی عبداللہ جی صاحب. بہت شکریہ جہانزیب صاحب. ناظرین آپ کا بھی بے حد شکریہ، بالکل بہترین بات کی ہے خاص کر نئے سال کے حوالے سے. لیکن یہ ایک بات یاد رکھیں کہ اگر ہم صرف گھر میں بیٹھ کے عمران خان صاحب سے یہ امید لگائے رکھیں کہ وہی تبدیلی لائیں گے یا پھر جو حکومتی مشینری ہے وہی کچھ کرے گی یا پھر جو اداروں میں ہے وہی کریں گے اور ہم بس بیٹھے رہیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے. جب تک کسی بھی ملک میں، معاشرے میں ہر شخص اپنا اپنا کردار ادا نہ کرے وہاں پہ تبدیلی ممکن نہیں. اب عمران خان نے آ کے ہماری گلی محلے میں تو نہیں دیکھنا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، نہ ہی آرمی چیف نے آ کے دیکھنا ہے کہ ہمارے محلے میں کیا ہو رہا ہے. وہاں سے ہم نے آغاز اپنے گھر سے کرنا ہے، اپنے محلے سے کرنا ہے. آگے پھر جب ہم ہر ایک گھر کو اگر ہم ٹھیک کریں، اپنے اپنے گھروں کو، محلوں کو، پھر آہستہ آہستہ ہمارے گاؤں، پھر شہر تک بات پھیلے گی اور یوں ایک اچھا معاشرہ، مہذب معاشرہ، ترقی یافتہ معاشرہ تشکیل پاتا ہے. بصورت دیگر اگر ہم یہ کہیں کہ یار یہ صفائی ہے، یہ میرا کام نہیں ہے، یہ سی ڈی اے والوں کا ہے یا پھر دوسرے جو لوگ ہیں جتنے بھی محکمے ہیں، یہ جو گند پڑا ہے راستے میں اس کا اٹھانا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، یہاں پہ جو برائی ہو رہی ہے اس کو روکنا میری ذمہ داری نہیں ہے، یہاں پہ یعنی یہ غیر اخلاقی کام ہو رہا ہے اس کا روکنا میری ذمہ داری نہیں ہے، یہاں پہ ایک بندہ دوسرے کے اوپر ظلم کر رہا ہے یہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں ظالم کا ہاتھ روکوں، یہ پولیس کا کام ہے. کسی جگہ پہ ایک بیوہ کی، یتیم کی زمین پہ قبضہ ہو رہا ہے اور آپ یعنی وہاں پہ آپ کا بس بھی چلتا ہے کہ آپ وہاں اس کی مدد کریں، لیکن ہم یہ کہہ کے خاموش ہو جاتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. بچوں کو غیر اخلاقی بات کرتے ہوئے ہم سنتے ہیں، وہاں پہ ہم خاموش ہو جاتے ہیں. نہیں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. یعنی ہمارے ملک کا ایک المیہ ہے کہ جہاں پہ راستے میں پانی پینے کے لیے جو کولر ہوتے ہیں اس کے جو گلاس ہیں وہ بھی زنجیروں کے ساتھ بندھے ہوتے ہیں. ہماری یعنی اتنی اخلاقی گراوٹ کے ہم شکار ہو گئے ہیں کہ ہم مسجد میں جاتے ہیں تو ہم نماز میں کھڑے ہو کے پیچھے یہ سوچتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں میرا جوتا پڑا ہوگا یا کسی نے اٹھایا ہوگا. تو ایسے تبدیلی نہیں آتی. یہاں پہ آ کے اب کس نے آ کے مسجد کے دروازے پہ پہرا دینا ہے؟ یا میں اٹھا رہا ہوں یا آپ اٹھا رہے ہیں یا دوسرا، بس اسی معاشرے کے افراد ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں. کوئی تیسرا، کوئی انڈیا سے کوئی بندہ آ کے نہیں اٹھاتا، نہ ہی افغانستان سے آتا ہے نہ ہی ایران سے آتا ہے. ہم ہی یہی سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم خود کو چینج نہ کریں اور امید لگائے رکھیں کہ اگلا سال اچھا گزرے گا اور یہ ہوگا وہ ہوگا، تو یہ پھر ایک خام خیالی ہے. اسی لیے ہم سب نے معاشرے کی ترقی میں، معاشرے کی خوشحالی میں، اس کی تربیت میں، پاکستان کی ترقی میں، پاکستان کی خوشحالی میں ہم سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. جب ہم آگے بڑھ چڑھ کے اپنا کردار ادا کریں گے تو حکومت کے لیے بھی آسان ہو جائے گا اور یوں ہم یعنی ایک بازو بن کے، ایک قوت بن کے پاکستان کو آگے لے جائیں گے، پاکستانی قوم کو آگے لے جائیں گے. اجازت دیجیے ناظرین ان چند گزارشات کے ساتھ اگلے پروگرام میں پھر سے آپ ناظرین کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. إنما المؤمنون إخوة مسلم
حرم کی پاسبانی کے لیے